طلحہ انصاری موجود، حضور نے دائیں طرف کے بال پہلے ترشوائے، فرمایا اقسمہ بین الناس، اے طلحہ یہ بال لے لو اور لوگوں میں تقسیم کر دو، یہ جو آئے ہیں نا لینے کے لیے ان میں تقسیم کر دو۔ بال ہم گن نہیں سکتے، صحابہ کو ملے، کسی کو دو کسی کو چار، لیتے رہے، پھر بائیں طرف کے ترشوائے وہ بھی تقسیم کیے۔ حدیث سے ثبوت مل گیا کہ صحابہ کرام نے حضور کے بالوں کو مبارک سمجھا، خود نبی نے تقسیم کروائے، ثبوت مل گیا کہ یہ عام بال نہیں ہیں، یہ خاص ہے۔ عربی میں شعر، شین عین رے زبر کے ساتھ شعر کہتے ہیں بال کو، فارسی میں منہ، موے ہو گیا، کہتے ہیں نا منہ، گیسو بھی کہتے ہیں آپ جب بال لمبے ہو جائیں تو منہ، اور اردو میں بال، تو بال مبارک تقسیم کروائے، ثبوت حدیث سے مل گیا۔ اب صحابہ اس کو لے کر کرتے کیا ہیں؟ لے تو لیے، اب دیکھنا کرتے کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں ہے، ان کے پاس بال مبارک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے پائپ کی شکل، جس کو ہم ٹیوب کہتے ہیں، نلی کی شکل کی ایک چاندی کی ڈبیا بنائی لمبی، اس میں بال مبارک رکھا، ڈھکن بند کر دیا۔ علماء کہتے ہیں لمبی اس لیے منائی کہ نبی کے بال کو موڑنا بھی بے ادبی سمجھا، اس لیے کہ سیدھا رہے، اس کو موڑا بھی نہ جائے، خود موڑے نہیں، وہ خود موڑتا ہے اور بات ہے، ہم اس کو موڑیں نہیں۔ یہ بھی دیکھیں کتنا نقطے کی بات، ڈبیا کا ڈھکن بند کر دیا ان کے پاس۔ حدیث صحیح سنا رہا ہوں آپ کو، ثبوت جس کو چاہیے حدیث کی کتابیں لائیں، میں نکال کے دکھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ان کے پاس ڈبیا میں محفوظ۔ مدینہ منورہ میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا، وہ پیالہ لے کر آتا، اس میں پانی ڈالتا، مومنوں کی ماں ڈبیا کھولتی نہیں ہے، بال مبارک نکالتی نہیں، ڈبیا پانی میں گما دیتی ہے، پانی مریض کو پلایا جاتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے کہا تھا کہ میرا بال لے کر اس طرح کرنا؟ مگر صحابہ نے کیا، اور حدیث موجود ہے، ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور اسلام کے مشہور سپہ سالار، ان کے پاس کپڑے کی ایک ٹوپی تھی، باریک کپڑے کی سادی سی ٹوپی، جس جنگ میں جاتے وہ ضرور پہن کے جاتے، اس کے اوپر پگڑی باندھتے۔ ایک جنگ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، لوگ لڑ رہے تھے، تو ایسا کہ زور پڑ گیا، جھٹکا لگا تو ان کی وہ ٹوپی گر گئی، جنگ کرنا بھول گئے، میری ٹوپی میری ٹوپی۔ دوسرے نے کہا کوئی وار کر دے گا، تلوار لگ جائے گی، تیر لگ جائے گا، جان نکل جائے گی، یہ ٹوپی اور مل جائیں گی، ٹوپیوں کی کوئی کمی، تم اس نے کہا میری ٹوپی میری ٹوپی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو جنگ لڑنا بھول گیا، ٹوپی اٹھا کے دے دی، جنگ ختم ہو گئی، تو پوچھا ان سے کہ یہ ٹوپی تھی سادی سی 4 آنے کی ٹوپی، تم اس کے لیے اتنے بے قرار؟ ٹوپیاں اور مل جاتی، اس وقت اگر زخم لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا تمہیں اس ٹوپی کی قدر معلوم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے سامنے کے بال مجھے ایک مرتبہ دیے تھے، وہ میں نے اس ٹوپی میں سیے ہوئے ہیں، اس ٹوپی کو پہن کے جاتا ہوں، اس کی برکت سے مجھے فتح ملتی ہے۔ اندازہ کیجئے آپ، اندازہ کیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام سے میں نے آپ کو ثبوت دے دیے، اب نسبت بھی آپ نے سن لی قرآن سے۔ ان بالوں کو صحابہ نے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے تھا؟ کہاں اذان ہو رہی ہے؟ اذان کی آواز کوئی آپ نے چلیں کوئی ٹائم اس کا وہ طے کیا، چلیں درود شریف پڑھ لیں۔ مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک لے کر صحابہ نے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے تھا؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐलान नहीं फरमाया था। तो सहाबा ने ये मसला निकाला कहां से था? वो कुरान पढ़ते थे। कुरान में है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में तख्त पर बराजमान हुए, ओहदा मिल गया, भाई आए गल्ला लेने, कुरान में वाकया मौजूद। जब तीसरी मर्तबा आए तो हजरत यूसुफ ने उनको बता दिया, मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसको कुएं में डाल गए थे। भाइयों के सामने अपने आप को डिस्क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया। पूछा मेरे अब्बा जान का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा वबयद्दत आइनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। सूरह यूसुफ कुरान में है, 12वां पारा पढ़ लीजिएगा कि गम की वजह से उनकी आंखें सफेद हो गई है। आप नहीं थे, आपके गम की वजह से उनकी आंखें सफेद हो गई हैं। तो हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मैं अब बादशाह मिस्र हूं, मेरे पास रॉयल फिजिशियन यहाँ शाही तबीब हैं, डॉक्टर हैं, उनको लाओ, यहाँ उनका इलाज करवाएंगे। ये बेहतरीन इलाज नहीं, कुरान पढ़ें। उन्होंने कहा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। मेरा ये कमीस ले जाओ, मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। कमीस ले जाओ। अब आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, यहाँ अमेरिका में हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जरा मुझे ये बताएं, ये जो लिबास है मैंने जो पहना हुआ, आपने पहना हुआ, ये जो कमीज है, कुर्ता या कमीज, क्या ये पार्ट ऑफ द बॉडी है? जुज़्वे बदन है? नहीं, बदन के साथ सिर्फ लगा हुआ है, ये जुज़्वे बदन नहीं, बदन का हिस्सा नहीं। तो सहाबा कुरान पढ़ते थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगने वाले कमीज में इतनी बरकत, तो बाल तो जुज़्वे बदन है, बॉडी में से निकला है, तो जो बाल मुस्तफा का जुज़्वे बदन है उनमें कितनी बरकत होगी। ये कुरान से उन्होंने निकाला, कोई और नहीं है इधर उधर से। तो पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक वो कोई मामूली चीज नहीं। इमाम इब्ने सीरीन नाम शायद कुछ लोगों ने सुना हो, इनकी किताब है ताबीरुर रुया, ख्वाबों की ताबीर में इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मिलता है। ये इमाम माने जाते हैं ख्वाब की ताबीर के, ताबेई हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 1300 साल पहले के। उनका एक जुमला मैं आपको सुनाता हूं कि जिसको नबी का बाल मुबारक मिल जाए, फिर वो किसी और चीज की तमन्ना करे तो उसने नबी के बाल की इज्जत नहीं की। उसको वो चीज मिल गई है जिससे ज्यादा कीमती और कोई चीज हो सकती नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। लोग किस तरह जियारत करते हैं, किस तरह इसका अदब करते हैं। आइए आपको एक दो वाक़े सुना देता हूं। इब्ने जौजी बड़ा मशहूर आलिम गुजरा है, उसकी किताब मौजूद है, उसमें यह वाक़या दर्ज है। बल्ख, सेंट्रल एशिया, बुखारा के करीब एक शहर, एक शख्स था, उसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक थे। कितने? 3। उसकी वफात हो गई। उसके 2 बेटे थे जो उसके वारिस थे। जब बाप की वफात हो गई तो बेटे ने दूसरे से कहा कि बाप की विरासत तकसीम करो, हम हेयर्स हैं, जो भी इनहेरिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो भी माल बचा है। तकसीम पर सारा माल तकसीम हो गया, दोनों में बराबर तकसीम होना था। जब बाल मुबारक की बारी आई तो एक एक बाल तकसीम हो गया, अब तीसरा रह गया। बड़े ने कहा इसको काटो, इसको भी बराबर बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करो ताकि बराबर तकसीम हो जाए। छोटे ने कहा मैं नबी का बाल काटने नहीं दूंगा, इसको काटना ये अदब के खिलाफ है। बड़े ने कहा फिर बराबर तकसीम कैसे होगी, फिर इंसाफ कैसे होगा, इसको तो काटना पड़ेगा।
چھوٹے نے کہا اگر میں نہ کاٹنے دوں اور کہوں کہ مجھے دے دو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس کے بدلے کیا دو گے؟ چھوٹے نے کہا تینوں بال مجھے دے دے، میرا حصہ تو لے لے، میرے حصے میں جو کچھ آیا وہ سب لے لے، یہ صرف تینوں بال مبارک مجھے دے دے۔ وہ بڑے کو بال کی قدر نہیں تھی، اس نے کہا لے لے، لا سارا حصہ۔ اس نے ساری جائیداد لے لی اور چھوٹے نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے لیے۔ وہ بڑا دولت لے کے غلط کاریوں میں، دوسرے کاموں میں پڑ گیا، اس کی دولت گھٹنے لگ گئی۔ چھوٹے نے ادب کیا، اس کو اللہ نے مال بھی دے دیا، عزت بھی دے دی۔ بڑے مشہور ہو گئے وہ دونوں اس علاقے میں، وہ دوسرے کو بھی لوگ دیکھتے تھے، وہ خرابی میں مشہور ہو گیا، یہ نیکی میں مشہور ہو گیا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا، اس نے وصیت کی کہ ایک بال مبارک میرے منہ میں رکھ دینا، دو میری آنکھوں میں رکھ دینا، پیچھے اور مزید جھگڑا نہ ہو۔ تو اس نے کہا یہ تینوں بال میرے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ اسی طرح کیا گیا، کتابیں اٹھائیں، اس علاقے میں کوئی اللہ والے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا اس نے میرے بال مبارک کی عزت کی ہے، اعلان کر دو جس کسی کو کوئی حاجت ہو اس کی قبر پر جا کر اللہ سے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس علاقے میں اس نوجوان کی قبر مشہور ہو گئی جس نے بال مبارک کا ادب کیا، احترام کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ ہماری آنکھیں کتنی اچھی کہ سرکار کو نہیں دیکھا، ان کا بال ہی دیکھ لیا، اس کو ہم کتنی بڑی عزت سمجھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اب بات مزید پھیلاتا ہوں، وہ یہ کہ